السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں لسنرز آپ؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج میں ایک اور ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے جنون تیرے عشق کا، اور اس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز. میرے کئی لسنرز کی ریکویسٹ پہ میں یہ ناول ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. کاش میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتی. وہ کیمسٹری کے نوٹس ہاتھوں میں پکڑے، پاؤں میں جوتا پہنتے، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اور ساتھ ہی غصے سے روم سے باہر کی جانب نکل گئی. ارابیلا ارابیلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اونچی اونچی پکارنے لگی. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو صبح صبح؟ ملیحہ بیگم جو عبدالجبار صاحب کے ساتھ ناشتہ لگا رہی تھی پریشانی سے اس کی جانب دیکھا. ارابیلا جو پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی، جیسے اس کی نظر لال پیلی ہوتی، اسپرا پر پڑی. جلدی سے نظریں نیچے جھکا کر کھیر میں چمچ چلانے لگی. کتنی دفعہ میں نے تمہیں بولا ہے بیلا، میرے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اسپرا نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ بیلا اسے اگنور کرتی مزے سے کھیر کھانے لگی. اف، اب کیا کر دیے میرے بیبی نے؟ ملیحہ بیگم نے محبت سے کہہ کر اسپرا کے ہاتھ سے نوٹس پکڑ لیے. جیسے ہی انہوں نے ارابیلا کا کارنامہ دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسکراہٹ کہکہے میں بدل گئی. عبدالجبار، میرا خیال آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ملیحہ بیگم نے نوٹس انہیں دکھاتے ہوئے کہا. عبدالجبار صاحب بھی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیے. ارابیلا جو تب سے نروس ہو کر بیٹھی تھی، اپنے پیرنٹس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگی. حد ہی میری فیملی ہے، اسے کچھ کہنے کی بجائے سب کہہ کے لگا رہے ہیں، اسپرا نے سب کو گھورتے ہوئے کہا. کام ڈاؤن پری، ملیحہ بیگم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا. لیکن بیلا بیٹا، دا اسپیلنگ از COOK، نہ کہ وہ ہیں جو آپ نے لکھے ہیں. عبدالجبار صاحب نے تھوڑا شرمندگی سے اپنی 5 سالہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا. او پاپا جانی لائیں، میں ابھی صحیح لکھ دیتی ہوں، ارابیلا نے کہتی اپنا ہاتھ نوٹس کی جانب بڑھایا. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا میرے کیمسٹری کے مارکس اس ریکارڈ پر منحصر ہیں اور آپ سب کو مزے سوجھ رہے ہیں. اسپرا نے نوٹس واپس سے پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب اپنی ہنسی ضبط کرنے لگے. اسپرا نے واپس سے نوٹس کی طرف نظر گھمائی جہاں ایک آدمی کا اسکیچ بنا ہوا تھا، لیکن اصل فن یہ نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر لکھی گئی تحریر تھی. مائی ڈیڈی از دا بیسٹ کوک ان دا ورلڈ. ایکچولی رات میں عبدالجبار صاحب نے چکن روسٹ بنایا تھا، تو ان سے امپریس ہو کر ارابیلا نے نوٹس پر ان کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی. میں کیا سوچ رہی ہوں، اس اسکیچ کو اپنے کمرے کی دیوار پر لگاؤں، ملیحہ بیگم نے شرارت سے کہا. او مائی گاڈ، اسپرا نے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. اوکے ریلیکس، صرف مذاق کر رہی ہوں، ناشتہ کرو پھر تم نے یوں نہیں جانا ہے، ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا. اللہ کا شکر ہے میں نے اسائنمنٹ جمعرات کو جمع کروانی ہے، اسی لیے دوبارہ لکھ لوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی. آج کے بعد اگلا سارا ہفتہ تم دیر رات واش روم اکیلی جاؤ گی جہاں بھوت ہوتے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، اسپرا نے زبان چڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی بیلا کے پلیٹ سے کھیر کا چمچ لیا، جبکہ بیلا اڑی ہوئی رنگت سے اس کی جانب دیکھنے لگی. ماما، وہ جو منہ کھول کر رونے ہی لگی تھی. اسپرا نے کھیر سے چمچ بھر کر جلدی سے اس کے منہ کے اندر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا. اچھا سوری، اس نے بیلا کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ بیلا منہ بسوڑتے ہوئے کھیر کھانے لگی. ناشتہ کرنے کے بعد اس نے سب کو محبت سے بائے کہا اور پھر اپنی یونی کے لیے گھر سے نکل گئی. جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی پارک کی، اس کے کان میں اس کی دوست فاطمہ کی آواز ٹکرائی. ہائے فاطی، اس نے اپنا بیگ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہا. پرابلم، بہت بڑی پرابلم، فاطمہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا. کیسی پرابلم، کیا ہو گیا ہے؟ اسپرا نے الجھتے ہوئے کہا. فائقہ، فاطمہ نے آہستگی سے کہا. یہ سنتے ہی اسپرا کا وجود تھما، لیکن وہ جلدی خود کو قابو کرتے ہوئے فاطمہ کی سنگت واش روم کی جانب بھاگنے لگی. واش روم میں پہنچ کر اس کی نظر فائقہ سے ٹکرائی، جس کا وجود خوف اور ڈر سے کانپ رہا تھا. فائقہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اسپرا نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو خود کے قریب کر کے پریشانی سے پوچھا. وہ لڑکا جس پر ہم نے پرینک کیا تھا لاسٹ ویکنڈ، فاطمہ آہستگی سے بڑبڑائی. ہاں تو پھر؟ اسپرا نے الجھتے ہوئے پوچھا. وہ لڑکا اسی یونیورسٹی کا ہے، میں نے اسے یہاں دیکھا ہے، فائقہ نے گھبراتے ہوئے کہا. یہ سنتے ہی اس کی پریشانی ختم ہو گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. میں نے اسے ہمارے گراؤنڈ میں دیکھا ہے. اسپرا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فائقہ نے دانت پیسے، لیکن اسپرا مسکراہٹ ضبط کرنے کی بجائے اور کھلکھلا کر مسکرا دی. اسٹاپ لافنگ ایڈیٹ، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میری موت پکی ہے. آ جانا پھر میرے مرنے پر بریانی کھانے، فائقہ نے اس کے پاؤں پر اپنی کھیل مارتے ہوئے کہا. کام ڈاؤن فائقہ، ہی از ناٹ شیور اٹس یو، فاطمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. یار وہ پہچانتا ہے، دیکھ لینا تم لوگ. ابھی فائقہ بول ہی رہی تھی، ان کے کانوں میں بیل گونجی.
اسٹاپ بینگ ڈرامیٹک، اسٹے اوے فرام ہم۔ ابھی تم صرف یہی کر سکتی ہو، اب لیکچر سٹارٹ ہو گیا، چلو وہ لیتے جا کر۔ اسپرا نے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ فیری ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر وہ ڈھونڈ بھی لے گا تو ہم سب مل کر اس کے نتائج سے نمٹ لیں گے، ہمیشہ کی طرح، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں لیکچر لینے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ دانش اور حمزہ کہیں نظر نہیں آ رہے آج، اسپرا نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او میڈم کو بہت یاد آ رہی ہمارے ہونے والے جیجو کی، فاطمہ نے شرارت سے کہا۔ اس سے پہلے فائقہ بھی کچھ کہتی اس کی نظر سامنے کھڑے تیمور پر پڑی اور گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ ڈو یو نیڈ اینی تھنگ؟ فائقہ کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ آئی نو یو۔ تیمور کی گہری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی جو فائقہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فائقہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، اس کا وجود ڈر سے کپ کپانے لگا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ فائقہ، فاطمہ نے اسے پکارا لیکن جو اس نے کیا اس سے ان دونوں کو شاک لگا۔ You know I will remember you and I know you will remember how we danced۔ وہ کھڑی ہو گئی، لیرکس گانے لگی۔ فاطمہ اور اسپرا صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ How we danced all night، یہ ان تینوں کا فیورٹ سانگ تھا۔ جو وہ کھڑے ہو کر اونچی اونچی اب گانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے قدم کیفیٹیریا سے باہر کی جانب بڑھانے لگی، جبکہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اسپرا نے اب ایک نظر تیمور کو اور پھر فاطمہ کو دیکھا اور زندگی سے بھرپور دونوں کے کہکہے کیفیٹیریا میں گونجنے لگے۔ اسی پل اسپرا کی نظر تیمور پر پڑی جو خاد میں موجود ٹرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اسپرا نے جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے ٹیبل کے نیچے سے فاطمہ کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ سوری، ہمارا وہ مطلب، وہ تم تینوں ہی تھی نا جنہوں نے پہلے کیچپ اور پھر پانی پھینکا، اس نے سرد موری سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی۔ I don't know what you are talking۔ میں نے سوچا جا کر تم لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہوں، لیکن تمہاری دوست نے یہ جو پرفارمنس کی ہے، لگتا ہے اب اپنے طریقے سے بتانا ہوگا۔ تیمور نے اسپرا کی بات کو کاٹ کر دھمکاتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، ہم نہیں جانتے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، بہتر ہے تم جاؤ یہاں سے، اسپرا نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے تمہاری دوست کو موٹی کہا، بدلے میں اس نے اس دن اندھیرے میں میرے اوپر کیچپ اور پانی پھینک دیا، اس لیے حساب برابر ہو گیا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن تم کیسے جانتی ہو وہ ہم ہیں؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ تیمور نے گہری نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھا جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایکچولی تمہاری دوست نے آج بھی وہی بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے جو اس دن پہنی تھی، بس اسی سے اندازہ ہوا ہے۔ اس نے فاطمہ کی بریسلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ نے جلدی سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اوکے، حساب برابر، ہم نے جو کیا وہ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے وی آر سوری، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ سیانگ مارتا مزید کچھ کہے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسپرا نے فاطمہ کی جانب دیکھا جو صدمے سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر نظریں جھکا کر برگر کھانے لگی۔ اوکے، آئی سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔ کچھ دیر خاموشی میں کھانا کھانے کے بعد جب فائقہ کی واپسی کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے تو اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، فاطمہ نے جلدی سے کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ فاطمہ کیا ہو گیا یار، ریلیکس۔ سارے لیکچر کے دوران فاطمہ کو نارمل نہ ہوتے دیکھ کر اسپرا نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ یار اٹ واز جسٹ اے ونک اور اے کمپلیمنٹ، اوکے؟ اسپرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اسٹوپڈ فلرٹ، فاطمہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر اسپرا کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنی دوستوں کو چیختے چلاتے سن سکتی تھی لیکن خاموشی ہرگز نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یا ہی اسٹوپڈ، اسپرا نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سامنے بورڈ کی جانب دیکھا اور پھر وہ لیکچر لینے لگی۔ ہو از دیٹ گائے؟ دانش نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت وہ پانچوں گارڈن ایریا میں موجود تھے۔ ہز نیم از تیمور حیدر، حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم لوگ اس نئے لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ فائقہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج اس نے فٹ بال ٹیم کو بھی جوائن کیا ہے اور خود کو کیپٹن سمجھنے لگا ہے، دانش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسپرا اس کی فٹ بال کو لے کر پسندیدگی اچھے سے جانتی تھی، اکثر وہ ٹیم کا پارٹ ہونے کی وجہ سے اسے بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ ریلیکس مین، ٹرسٹ می، تم اس سے زیادہ اچھے کھلاڑی ہو، حمزہ نے اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ آئی ہیٹ ہم ٹو، فاطمہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مطلب تم لوگ اسے جانتے ہو پہلے سے ہی، دانش نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔
جس پر اسپرا کھلکھلا کر مسکرا دی اور پھر اسے سارا واقعہ بتانے لگی۔ واو فائقہ، تم بہت سمارٹ ہو، حمزہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ واپس سے کچھ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گا اسے، دانش نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اوکے گائس، میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو گھر جانا چاہیے، دانش نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تم نہیں چھوڑے مجھے؟ اسپرا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بیبی، آئی کانٹ ٹوڈے، دانش نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اداسی سے کہا۔ اٹس اوکے، ہم نکلتے ہیں پھر، اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ گرلز کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب تم بھی نہیں چھوڑے مجھے؟ فائقہ نے حمزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوری بیبی، اگلا میچ بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی بہت ساری پریکٹس کرنی ہے، حمزہ نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کوئی پرینک کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اسپرا نے مشکوک لہجے میں پوچھا، کیونکہ ابھی تو دونوں پریکٹس سیشن سے آئے تھے۔ نہیں تو، دونوں نے جلدی سے کہا۔ لڑکیوں نے ان دونوں کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا مگر پھر اگنور کرتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسپرا، جو اپنی انگلش اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی، اچانک سے لاؤڈ میوزک کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ غصے سے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ ارابیلا کے کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا، جہاں ارابیل جم سوٹ میں ملبوس تھی، بال کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے اور لپسٹک ہونٹوں پر بری طرح پھیلی ہوئی تھی، جس پر اسپرا کو اندازہ ہو گیا مما کے کاسمیٹکس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ڈیکریز دا والیوم، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ واٹ؟ بیلا نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ ڈیکریز دا والیوم، اسپرا نے اس کے کان میں اور اونچی آواز میں کہا، کیونکہ میوزک کی آواز بہت زیادہ تھی۔ انکریز دا والیوم، ارابیلا نے معصومیت سے پوچھا۔ او میری پیاری بہن، میں نے کہا کم کرو آواز، اسپرا نے نیچے جھک کر اس کے کان میں ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میرے کان میں کیوں چیخ رہی ہو؟ ایسے بولو، آواز کم کرو، میں کر دیتی ہوں، ارابیلا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے قدم اسٹیڈیو کی جانب بڑھا دی۔ اتنا کافی ہے؟ بیلا نے سادگی سے پوچھا، جبکہ اس کے والیوم مزید تیز کرنے پر اسپرا دانت پیس کر رہ گئی اور خود آگے بڑھ کر جا کے والیوم کم کر دیا۔ اب اگر تم نے تیز کیا میں چڑیل کو بتا دوں گی اور وہ تمہیں کھا جائے گی، اسپرا نے اسے دھمکایا۔ بہت بری ہو تم پری، بیلا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ دیٹس لائک مائی گرل، اس نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی والیوم تیز نہیں ہوگا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ اسائنمنٹ مکمل کر سکے۔ تم پریکٹس کیوں نہیں کر رہے آج؟ اسپرا، جو کلاس لینے کے بعد دانش کی پریکٹس دیکھنے آئی تھی لیکن وہاں پریکٹس نہ ہوتی دیکھ کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ او ہائے سویٹ ہارٹ، یہ جو نیا لڑکا آیا ہے اسے آج گراؤنڈ میں 50 راؤنڈ لگانے کا شوق چڑھا ہوا تھا، اسی لیے آج بس گراؤنڈ مصروف ہے، دانش نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں تیمور راؤنڈ لگانے میں مصروف تھا۔ واٹ ڈڈ یو ڈو؟ اسپرا نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ یار میں کیا کروں گا، جو بھی کیا اس نے خود کیا ہے، دانش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دانش، اسپرا نے وارن کیا۔ اوکے میں بتاتا ہوں، یہاں آؤ، اس نے اسپرا کو خود کی جانب کھینچتے ہوئے کہا اور اسے اپنے برابر بٹھا دیا، ساتھ ہی آس پاس لڑکوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ٹیل می، اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے اپنے کمپیوٹر جینیس ارسلان کو کہا کہ کوچ کی ایک مزاحیہ ویڈیو بنا کر تیمور کی یوٹیوب اکاؤنٹ کے ذریعے اپلوڈ کر دو۔ وہ اس نے بنا کر دی، ہماری یونی کے بچوں کے دیکھنے سے پہلے ہی کوچ نے دیکھ لی اور اسی کی سزا ملی ہے اسے۔ دانش نے اسے یہ سب اتنے سکون سے بتایا کہ کوئی عام سی بات چل رہی ہو۔ تو تم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ اسپرا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں میں نے کیا ہے، لیکن یقین کرو وہ اس قدر فنی ویڈیو ہے تمہاری سوچ ہے۔ کوچ حالی نیلے رنگ کے شارٹس پہنے ہوئے تھے جس پر گولڈن رنگ کے ستارے بنے ہوئے تھے، دانش نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے سینڈ کیوں نہیں کی؟ کہیں وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ تو نہیں ہو گئی؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گئی ہے، لیکن حمزہ کے پاس اس کی ایکسٹرا کاپی پڑی ہوئی ہے اس کے لیپ ٹاپ میں، دانش نے حمزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر اس نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ کیا تیمور جانتا ہے اس سب کے پیچھے تم ہو؟ اسپرا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے نہ ہی یہ کوچ کو بتایا ہے اور نہ ہی ہم سے اس سلسلے میں کوئی لڑائی کی ہے، دانش نے تیمور کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، جو راؤنڈ پر راؤنڈ لگا رہا تھا۔ دانش تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گیم ہے اور گیم بھی فیئر طریقے سے کھیلی جاتی ہے، اسپرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ واٹ ایور، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، لیکن دانش ہے دانش، پارٹی ٹو نائٹ بائی احمد۔ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی حمزہ کی آواز گونجی۔
پارٹی؟ لیکن پارٹی کس خوشی میں؟ اسپرا نے ناسمجھی سے حمزہ سے پوچھا۔ احمد آسٹریلیا جا رہا ہے اور اگلے 5 سال تک واپس نہیں آئے گا، اسی لیے جانے سے پہلے پارٹی دے رہا ہے، حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ او ٹھیک، وی ول بی دیئر رائٹ بیبی؟ دانش نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لیکن دانش، مما نے تو آج آپ لوگوں کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا ہے، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ او ہاں، تم نے رات میں مجھے بتایا بھی تھا۔ خیر، میں اپنی ہونے والی ساسو ماں کو خود ہی منا لوں گا، ہم پارٹی پر چلیں گے، تم فکر مت کرو، پھپھو مجھے منع نہیں کریں گی، اس نے اسپرا کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ماموزاد تھا اور وہ جانتی تھی مما کو وہ کس قدر عزیز ہے، اسی لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اوکے، پارٹی اس کے گھر میں ہے کیا؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سویٹ ہارٹ، کلب میں، جو ٹاؤن کے آخر میں وہاں، حمزہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں گرلز کو بتا دوں، اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے لو، دانش نے فلائنگ کس کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دی اور فاطمہ فائقہ کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل مائی پرنسس، ملیحہ بیگم نے اپنی بیٹی کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو وائٹ رنگ کا لباس پہنے، خوبصورتی سے میک اپ کیے، نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ مما، اسپرا نے خیل پہنتے ہوئے کہا۔ جیسے دروازے کی بیل بجی وہ جانتی تھی باہر دانش ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لگتا ہے دانش آ گیا، چلو میں اسے مل لوں، ملیحہ بیگم کہہ کر نیچے کی جانب روانہ ہو گئی۔ اف اللہ جی، پہلے بھی دانش کے ساتھ باہر جاتی رہی ہوں، لیکن آج اس دل کو سکون کیوں نہیں ہے، اتنا بے چین کیوں ہے؟ وہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ جیسے سیڑھیاں اترنے لگی، اس کی نظر دانش کی طرف اٹھی، جو انتہائی پیارا لگ رہا تھا اور اس کی والدہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ لیکن جیسے اس کی نظر اسپرا کی طرف اٹھی، اس کی آنکھیں تھمی، وہ لگ گئی اس قدر حسین رہی تھی۔ ملیحہ بیگم نے گلا کھنکارا۔ سوری، دانش نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ سوری پھوپھو، ہماری وجہ سے آج کے ڈنر کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، دانش نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کتنی دفعہ سوری بولو گے، بس میری لاڈلی کا خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا اسے کتنی شرارتیں سوچتی ہیں، ملیحہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنی فیانسے اور ہونے والی بیوی کا پورا خیال رکھوں گا، اور ذرا سی بھی شرارت کرے گی تو اس کے کان کھینچوں گا، دانش نے محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ خوش رہو دونوں، ملیحہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہے بیوٹیفل، دانش نے سیڑھیوں پر کھڑی ارابیلا کو دیکھا۔ او دانش، یہ کہتے ارابیلا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دانش کی باہوں میں آ سمائی، جس نے بغیر دیر کیے اسے اوپر کی جانب اچھال کر کیچ کیا، جس سے اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تو آپ اور پری باہر جا رہے ہو؟ ارابیلا نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے پوچھا، ساتھ دانش کی گال پر کس کیا۔ ہاں، میں اور پری باہر جا رہے ہیں، دانش نے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے محبت سے جواب دیا۔ او، ارابیلا نے بس اتنا ہی کہا۔ ایک منٹ، لیکن میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں، اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹس نکالتے ہوئے کہا، جس پر بیلا کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشی بھی کرنے لگی۔ واو، کتنا پرفیکٹ ہے نا یہ، شکریہ اللہ پاک اس شخص کو میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے، اسپرا ان دونوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر دل ہی دل میں بولی۔ اوکے چلیں اب، اس نے اسپرا کے سامنے ہتھیلی پلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جلدی سے باہر نکل کر بولی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوکے بائے پری اور دانش، ارابیلا نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ بائے، اور دونوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ملیحہ بیگم نے دونوں کو محبت سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ بیب، دانش نے محبت سے بھرپور لہجے میں اسے پکارا، جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ یس، اس نے پلٹ کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ پہنو، دانش نے ہاتھ میں موجود گولڈ کی چین کی طرف اشارہ کیا، جس میں خوبصورت سا دل بنا ہوا تھا۔ اٹس کیوٹ، اسپرا نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں پہنا سکتا ہوں پلیز؟ ہاں ضرور، اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کی گردن سے بال پیچھے کر کے چین پہنا دی۔ پرفیکٹ، اس کا رخ اپنی جانب کر کے بڑبڑایا۔ تھینکس دانش، وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھ سے ویٹ ہی نہیں ہو رہا، ہماری شادی کب ہوگی؟ ویسے میں نے آج مما کو کہا ہے پھپھو اور انکل سے شادی کی ڈیٹ لیں، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور گال دہکنے لگے۔ چلیں اب، دانش نے دروازہ کھول کر کہا، جس میں وہ بیٹھ گئی، اور پھر وہ دونوں پارٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مارتے کلب، یہ کچھ عجیب نام نہیں ہے؟ اسپرا نے کلب کے سامنے کھڑے ہو کر نام دیکھتے ہوئے دانش سے پوچھا۔ اٹ مینس دیٹ ان اٹالین، دانش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سکون سے کہا، جبکہ خوف سے اسپرا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کوئی اپنے کلب کا نام دیٹ کلب کیوں رکھے گا؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے بوکھلاتے ہوئے کہا۔
calm down babe, it's just a name. शायद इसका ऑनर इटालियन हो, इस वजह से इसका नाम ऐसा है। अस्परा को अनकंफर्टेबल देखकर दानिश ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और अपने कदम क्लब की तरफ बढ़ा दिए, जहां 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। दानिश ने नीचे झुककर एक बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा, जिससे उसने फौरन अंदर जाने के लिए रास्ता खोल दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम क्लब के अंदरूनी हिस्से में रखे, वहाँ उन्हें हर चीज़ नियॉन लाइट की वजह से ब्लैक रंग की नज़र आने लगी। अल्कोहल की खुशबू हर जानिब महसूस करके अस्परा ने जल्दी से दानिश के बाजू पर अपनी पकड़ मज़ीद मजबूत कर दी। दानिश अस्परा की परेशानी महसूस करके जल्दी से उसे लेकर लोगों के झुंड से आगे बढ़ने लगा, जहां लोग दीवानावार लाउड म्यूज़िक पर डांस करने में मसरूफ़ थे। जल्दी वो लोग एक दरवाजे तक पहुंचे और फिर वहां से खुले एरिया में दाखिल हो गए। वहां अपने चेहरे देखकर अस्परा की जान में जान आई, क्योंकि वहां सब उनके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स मौजूद थे। आसपास दरख्त लाइट से सजे दिलकश लग रहे थे और उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी इमारत मौजूद थी। दैट्स द VIP सेशन। इस इमारत में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब रोमांस करने में मसरूफ़ हैं, जो तुम मुझे करने नहीं देती। दानिश ने उस इमारत को देखते पाया तो उसको पुश्त से पकड़कर खुद के करीब करते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा बताने लगा, जिससे अस्परा के गाल लाल टमाटर हो गए। देखो तुम किसी दिन मेरे खातू दानिश। इससे पहले अस्परा अपने अल्फाज मुकम्मल करती किसी की ऊंची आवाज़ उनकी समातों से टकराई। अहमद। दानिश ने पलट कर उसे पुकारा, फिर उसे गले लगा लिया। क्या यार, जाना ज़रूरी है, मत जाओ, दानिश ने उदासी से कहा। हाँ ज़रूरी है, लेकिन फ़िक्र मत करो, हम राब्ते में रहेंगे, अहमद ने उसकी पुश्त को सहलाते हुए कहा। हे अहमद, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। यू आर लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल, अहमद ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर अस्परा ब्लश करने लगी। उसी वक्त दानिश ने उसकी कमर के गिर्द पोजेसिवली हाथ रख दिया। बिहेव मैन, शी इज़ माइन, दानिश ने वार्न किया। ओके ओके रिलैक्स, अहमद ने सरेंडर करते हुए कहा, जिस पर अस्परा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। ओके आप लोग पार्टी इंजॉय करें, मैं बाकी सबसे मिल लूँ, अहमद कहता हुआ बाकी लोगों को वेलकम करने चला गया। बहुत बुरी बात है फेरी, दानिश ने उसका रुख अपनी जानिब करके मुंह बसोर कर कहा। क्या? अस्परा ने नासमझी से कहा। यू ब्लश्ड रेड एट हिज कम्प्लीमेंट, दानिश ने आईब्रो उठाते हुए कहा। सो? अस्परा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, दानिश ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल है हमें अपने गैंग को ढूंढना चाहिए, पता नहीं इतने रश में सब किधर हैं। अस्परा ने उसका ध्यान हमजा, फातिमा और फ़ाइका की तरफ किया। वो देखो सामने फ़ाइका और फातिमा, दानिश ने उसका रुख उनकी जानिब किया, जो दुनिया से बेगाना होकर डांस करने में मसरूफ़ थी। कुछ शर्म है दोनों को, कैसे डांस करने में मसरूफ़ हो, आस पास के कुछ होश भी है, अस्परा ने उनके करीब जाकर मुंह बनाते हुए कहा। ओ वाह, फाइनली मैडम आ गई हैं, और देर से आ जाना था, फ़ाइका ने उसे घूरते हुए कहा। ये हमजा किधर है? दानिश ने आसपास हमजा को ना पाकर फ़ाइका से पूछा। इधर, हमजा की आवाज़ ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब खींची, जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स के 2 ग्लास मौजूद थे, जो उसने आगे बढ़कर दानिश और अस्परा को पकड़ा दिए। जैसे जैसे रात गुजरने लगी वैसे वैसे पार्टी का मज़ा दुगना होने लगा। सितारे आसमां पर पूरी आबोताब से चमकने लगे, जबकि चांद उनका बादशाह बना आसमां की खूबसूरती को 4 चांद लगाने लगा। वो पांचों मुसलसल डांस और ड्रिंक्स पीकर थक गए थे, तो उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए जो क्लब की तरफ जा रही थी, VIP, जहाँ दानिश हमजा की किसी बात पर दिल खोल कर हंस रहा था, जबकि लड़कियां अपनी बातों में मसरूफ़ थी। खे फाती, वाना डांस? तैयब, जो फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था, उसने फातिमा के करीब आकर पूछा। इसका नाम फातिमा है, फाती नहीं, और वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। इससे पहले फातिमा कुछ बोलती, तैमूर की सुलगती हुई आवाज़ गूंजी। सब ने हैरत से तैमूर की जानिब देखा। लेकिन मैं डांस करूंगी, फातिमा ने तैमूर को चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही अपना हाथ तैयब के हाथ में देने लगी, तैमूर उसका हाथ थाम गया। मना किया ना, समझ नहीं आया क्या? तैमूर ने अपनी ब्राउन आंखें उसकी काली आंखों में गाड़ते हुए कहा, जिस पर फातिमा के दिल ने एक बीट मिस की। तैमूर, अपनी खद में रो, उसका हाथ छोड़ो, दानिश और हमजा ने एकदम से खड़े होकर कहा। जो कहा है उस पर ध्यान देना, और ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। उन दोनों को इग्नोर करता झटके से उसका हाथ छोड़कर वहां से चला गया। तुम्हारी तो, इससे पहले दानिश गुस्से से उसके पीछे जाता, अस्परा ने उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। मत जाओ प्लीज़, इग्नोर करो, वैसे भी सब ठीक है, रिलैक्स, अस्परा ने उसके बाजू को सहलाया। तुम ठीक हो? फ़ाइका ने फातिमा से पूछा। हाँ यार ठीक हूँ, वैसे ज़्यादा शोआ होता है, दोबारा मिले मुंह तोड़ दूंगी उसका, फातिमा ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए सुकून से कहा, ताकि सब नॉर्मल हो जाएं। आर यू श्योर? और अगर तुम्हें डांस करना है जाओ करो, मैं भी देखता हूँ क्या करता है, दानिश ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। नहीं, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, वो तो बस उसे चिढ़ाने के लिए करने लगी थी, वरना हिम्मत नहीं है, फातिमा ने तैयब की जानिब देखते हुए कहा।
چلو ٹھیک ہے، ویسے کوئی بات ہو تو بتا دینا، خمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ لیٹس ڈانس، دانش نے اسپرا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں نے اتنی ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہیں، میں گر جاؤں گی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ تم فکر مت کرو، ہم آہستہ آہستہ ڈانس کریں گے اور تمہیں بالکل بھی گرنے نہیں دوں گا۔ دانش نے اسے باہوں میں بھر کر ڈانس فلور پر کھڑا کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے بازو اپنی گردن کے گرد حائل کر دی، جبکہ اپنے بازو اس کی کمر کے گرد، اور لیرکس کے مطابق ہلکا ہلکا وہ ڈانس کرنے لگے۔ سم ونس ٹرائنگ ٹو بی رومانٹک، اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کے لیے محبت موجود تھی۔ تمہارا مطلب ہے میں ویسے رومانٹک نہیں ہوں؟ اس نے اسپرا کو گھما کر واپس سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم رومانٹک تو بالکل بھی نہیں ہو، اسپرا نے گہری سوچ میں ڈوبنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سراسر الزام ہے سویٹ ہارٹ، دانش نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ دانش بھی اسے ہنستا دیکھ کر مسکرا دی اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ آئی لو یو اسپرا، دانش نے مدہوش لہجے میں کہا۔ اسپرا نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو محبت سے لبریز تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تھمی، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود کسی کی نگاہوں کے اثار میں جل رہا ہے۔ گھبراہٹ اور خوف سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی، لیکن اس نے ان آنکھوں کی تپش کو اگنور کر کے سامنے کھڑے اپنے فیانسے پر فوکس کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ اسپرا ریلیکس بیبی، کوئی جلدی نہیں جواب دینے کی، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ میں پہلی دفعہ تھوڑی یہ کہہ رہا۔ دانش نے اسے گھبرایا ہوا دیکھا تو پریشانی سے اس کا بازو سہلاتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی، اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے کہا، جس پر دانش نے سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب گھمایا اور ڈانس کرنے لگا۔ حصے کی بالکنی میں کھڑا اسی کی وی آئی پی، جبکہ اسی پل اسپرا کی نگاہ اٹھی اور دور کھڑے وجود سے ٹکرائی جو اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلیک ٹی شرٹ اس کے وجود سے چمٹی ہوئی تھی، جبکہ بازو پر ٹیٹو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اور یہاں وہاں دیکھے صرف اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس کے لب آپس میں پیوست تھے اور کالے رنگ کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بیوٹیفل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کون؟ وہ اس کے وجود میں اس قدر کھو گئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت وہ یہاں اپنے منگیتر کے ساتھ موجود ہے۔ دانش کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ کوئی نہیں، مجھے پانی پینا پلیز، اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لایا، دانش کہتا پانی لینے چلا گیا۔ اس نے واپس سے اسی جگہ دیکھا جہاں ابھی بھی کھڑا وہ شخص اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہلا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی پلکیں جھپکی تھی۔ وہ اسے غصے سے گھورنے لگی، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ بھی اس کی ڈارک پیچ بلیک آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکے دیکھنے لگی۔ کچھ وقت جب دونوں ایسے ہی بغیر پلکیں جھپکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ایک دوسرے کی روح تک میں جھانک رہے ہوں، تو اسپرا نے محسوس کیا جیسے اس کے لب مسکرائے ہوں، یعنی اسے اسپرا کا یوں چیلنج کرنا مزہ دینے لگا ہو، جس پر اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ نہ جانے کیوں اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ پری، دانش نے پانی کی بوتل اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے اسے پکارا۔ گھر چلیں، اس نے جلدی سے کہا کیونکہ اس کی دھڑکنیں خوف سے بڑھتی جا رہی تھی۔ دانش نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آر یو آل رائٹ؟ دانش نے نرمی سے پوچھا۔ یا آئی ایم پرفیکٹلی فائن، بس گھر چلیں، اسپرا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں سب کو بائے بول آؤں، پھر نکلتے۔ بائے بولنے کے بعد وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگے، اس نے آخری دفعہ پیچھے پلٹ کر اسی جگہ کو دیکھا جہاں ابھی وہ ویسے ہی اسی حالت میں کھڑا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی پل کسی نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا، جس پر وہ گھبرا کر اچھلی۔ ریلیکس فیری، میں ہوں دانش۔ لیکن اس کی آنکھیں واپس سے اسی بالکنی کی جانب گئیں جہاں اس نے اس کے وجود کو ہلکا سا آگے کی جانب ہوتا ہوا محسوس کیا، اور پھر اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اسپرا نے اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا جو اسے کچھ کہہ رہی ہوں، جیسے کہ وعدہ کر رہی ہوں کچھ ہوگا اور یہ کچھ بہت ہی جلد ہوگا۔ ڈر، خوف اور بے بسی سے اس کا وجود لرزا۔ وہ جلدی سے دانش کا ہاتھ پکڑ کر کلب سے باہر نکل آئی۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ نمبر 1 آف جنون تیرے عشق کا، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 میں، تب تک اللہ حافظ۔